اور تقوی ایک نور ہے جو انسان کے دل کے اندر آتا ہے، ایک روشنی۔ اس تقوی کے بدولت انسان کو فرقان حاصل ہوتا ہے۔ تقوی کے بے شمار فوائد قرآن میں ذکر ہے، جیسے رب العالمین فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے راستہ نکال دیتا ہے اور اس کو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے وہم و گمان بھی نہ ہو۔ اور اسی طرح رب العالمین نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اس کے کاموں کو آسان کر دیتا ہے۔ تو بہت سے فوائد ہیں۔ تقوی سے علم بھی بڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی علم بڑھاتا ہے انسان کا جس قدر تقوی بڑھتا جائے۔ علم سے تقوی بڑھتی ہے اور تقوی سے علم بڑھانے کے اسباب انسان کے لیے آسان ہو جاتے ہیں۔ تو تقوی یہ ہے کہ آپ محتاط زندگی گزارو۔ اگر کانٹوں بری جگہ پہ آپ جا رہے ہو، بڑے احتیاط سے جا رہے ہوتے ہو۔ اگر کوئی جنگل ہے جہاں پہ ڈاکوؤں کا خطرہ ہے، لٹیروں کا خطرہ ہے، جانوروں حیوانات کے حملے کا خطرہ ہے، درندوں کا خطرہ ہے، آپ بڑے احتیاط سے جاتے ہو، تو احتیاط کی زندگی گزارنا کہ کہیں مجھ سے نافرمانی نہ ہو جائے اور اس کے نتیجے میں کہیں اللہ کے عذاب میں گرفتار نہ ہو جاؤں، دنیا کے عذاب میں گرفتار نہ ہو جاؤں یا آخرت کے عذاب میں گرفتار نہ ہو جاؤں۔ تو یہ تقوی ہے، اصل چیز وہ یہ ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التقوی ہا ہنا ویشیر الی صدرہ ثلاث مرات، تقوی ادھر ہے، سینے کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ اشارہ کیا۔ تقوی اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، وہ اصل میں دل میں ہے۔ اس لیے کچھ علماء نے کہا ہے تقوی کہتے ہیں اللہ سے تنہائی میں ڈرنے کو، کہ اگر کوئی بھی نہ ہو، آپ کسی کے پکڑ میں نہیں آ رہے ہو، کوئی آپ کو دیکھ نہیں رہا ہے، پھر بھی آپ صحیح چل رہے ہو، پھر بھی آپ اللہ کے احکامات کو مان رہے ہو، پھر بھی آپ اللہ تعالیٰ نے جس سے منع کیا اس کاموں سے رک رہے ہو، تو اصل چیز یہ ہے، اصل تقوی وہ یہ ہے۔ جس دل کے اندر یہ آ جائے تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے، یہ شخص اللہ کا ولی بن جاتا ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون، یہ جو اللہ کے ولی ہیں، ایمان والے اور تقوی والے، ان پر کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ انعامات بھی بے شمار دے رہا ہوتا ہے۔